اس کی وجہ آج سے 5 سال پہلے اس مجرم کو سارے داڑھی دیکھتے ہوئے یہی تو سمجھتے تھے کہ متقی تھا، یہی تو دیکھتے تھے کہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ یہاں کے چاہے وہ نیئر سرسوی ہوں مولانا، یا عامر رضا بیچارے نوح خان ہوں، یا اجے رضا زیدی ہوں، یا جاوید عابدی ہوں، وہ اس کے پروگرام میں جبھی تو گئے تھے، اس نے اپنے نام سے نہیں بلایا تھا، اس نے مسجد کے اندر جناب فاطمہ کے نام سے بلایا تھا۔ اب جو ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں کیوں گئے، کیوں فوٹو کھنچوائے، تو ہم ان بے غیرتوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس مجرم کو نہ جانتے تھے، یا تو امام زمانہ جانے یا اللہ جانے، ہم تو یہی جانتے تھے کہ ہماری قوم کا ایک شخص ہے جو ایک نیک کام کرتا ہے، لوگوں کو عمرہ کراتا ہے، شادیاں کراتا ہے، بیاہ کراتا ہے، بچوں کو فیس کے پیسے دیتا ہے۔ اس نے اپنے گاؤں میں امام بارگاہ بنائی ہے، میں نے اس میں مجلس پڑھی ہے، اس نے جے پور میں دلی میں مسجد بنائی ہے، اس میں پیش امام رکھا ہے، اس میں امام جمعہ والجماعت آئے ہیں، اس میں ایران کے کلچر ہاؤس کے جو پیش امام ہیں وہ چیف گیسٹ بن کے آئے ہیں۔ سارے علماء 17 علماء اس پروگرام میں تھے۔ ہمیں کیا پتا تھا کون سا ایکس رے کرے، کون سا پیرامیٹر، کون سا پیمانہ لگا کے دیکھیں کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کہاں تجارت کر رہا ہے، اس کا کام کیا ہے۔ لیکن اگر کسی کو پتا ہوتا تو کوئی بھی جائز والدین کا بیٹا ہوتا تو اس کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہوتا، اس کے گھر کا کھانے کی تو ضرورت کیا تھی، لیکن جو وہ کرتا تھا چھپ کے کرتا تھا۔ آج میں کیونکہ ممبر پر بیٹھتا ہوں، تم مجھے آج بھی مجلس سن رہے ہو اور بعد میں بھی سنتے رہو گے، میں جس حسین کی مجلس پڑھتا ہوں اور ساری زندگی جس کربلا والوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے لہو کی، خون کی ایک ایک بوند کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمیں یا نیئر جلال پوری کو یا عامر کو یا کسی نوح خان کو دور دور تک اس بات کا پتہ بھی ہو کہ یہ کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ تجارت اور بزنس تو بہت بڑی بات ہے، تو کربلا میں امام حسین کے عظمت کا واسطہ ہم پہ وہ پھٹکار پڑے کہ ہماری زبان گنگ ہو جائے، ہم پہ فرشتے لعنت کریں، لیکن جو پیش امام ہو کر پورا خطبہ ہم پر الزام لگا لگا کے کل جس نے کہا مار مار کے دیا ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اتنا بتا دو کہ ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد کے خود ساختہ جو پیش امام بنے بیٹھے ہو، آپ کو کون سے کس نے حق دے دیا کہ آپ ان ذاکروں پہ، ان شاعروں پر، ان علماء پر، ان زیارت پہ جانے والوں پر مسجد کے اندر کھڑے ہو کر توہین کریں، تبرہ کریں، الزام لگائیں۔ کسی بھی الزام لگانے والے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے، اور ہم آج ممبر پہ اعلان کر رہے ہیں، یا تو اس گلی میں رہنے والے مولوی پر، پالنے والے تو عذاب نازل کر جس نے ہم پہ الزام لگایا ہو، یا ہم پہ عذاب نازل کر کہ جو ممبر پر بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں۔ ہم آج میڈیا کے سامنے، میری مجلس ٹیپ بھی ہو رہی ہے، ہماری نیئر جلال پوری کی، عامر کی، اجے رضا زیدی صاحب کی، ناصر صاحب جو ہمارے انکم ٹیکس آفیسر ہیں ان کی، یا شجاع بھائی کی سی بی آئی جانچ ہو۔ اگر ہم کبھی بھی ہماری دوستی ہو یا تعلقات ہو تو ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں لکھنؤ کے چوراہے پر پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جائے، اور اس لیے کیونکہ ہم اپنا ذکر نہیں کرتے، ہم منبر پر پاکیزہ حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم نجس لوگوں سے کس طرح سے تعلق بنا سکتے ہیں، کیونکہ پنجتن تو وہ ہے جن سے ہر نجاست دور ہوتی ہے۔ اس لیے
کسی آدمی کو اس منصب پر منسٹر بننے تک سے لے کر کبھی ہم نے کسی کو استعمال نہیں کیا، کسی لیڈر